آج کی ریسیپی ہونے والی ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹائم سیونگ، یعنی آپ بہت شارٹ ٹائم میں بہت ہی مزے کی ریسیپی بنا کر تیار ہو جائیں گے، اپنے کام سے بھی فارغ ہو جائیں گے اور آرام بھی کر لیں گے۔ آج کی ریسیپی ہے ایگ مسالہ کی۔ ایگ مسالہ آپ نے جو ہے ہمیشہ کھایا ہوگا، اس کو آپ انڈا مغز بھی کہہ دیں گے، اور کیا کہیں گے اسے، دوسرا نام ہے اس کا انڈا گھوٹالا۔ اگر اس طریقے سے آپ نے نہیں کھایا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک پین میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا آئل، یعنی 2 ٹیبل اسپون بھر کر آئل۔ اس کے بعد جو ہے میرے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز تھی جو میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور 2 میڈیم سائز کے تھے میرے پاس ٹماٹر، وہ بھی میں نے چاپ کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرنا ہے، میں نے ایڈ کرنا ہے اس کو آئل کے اندر، اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ جب تک کہ لائٹ گولڈن براؤن کلر میں کنورٹ نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ میں فرائی کر رہی ہوں، آپ نے جو ہے آپ کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے، ہائی فلیم پہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی پیاز جل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری ہو رہی ہے پیاز فرائی، جیسی ہی پیاز فرائی ہوگی ہم جائیں گے اس کے نیکسٹ پروسیس کی طرف۔ نیکسٹ پروسیس ہے ہمارا ٹماٹر کو ایڈ کرنا، جو ہم نے آلریڈی چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے، ہم اس کے اندر وہ ایڈ کریں گے اور پھر اپنی ریسیپی کو آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس 2 میڈیم سائز کے جو ٹماٹر تھے وہ میں نے ایڈ کر دیے ہیں اس کے اندر، اور اسے بھی اچھی طرح ہم جو ہے وہ بھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھونتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہو رہے ہیں ہمارے ٹماٹر فرائی۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم جائیں گے نیکسٹ پروسیس کی طرف، اور وہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، ٹھیک ہے۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، صحیح، اور اسے بھی اچھی طرح بھونتے رہیں گے ہم جب تک ادرک لہسن کی جو ہے بو ختم نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اسے بھونتے رہنا ہے، اور اچھی طرح بھوننے کے بعد ہماری جو ہے وہ پروسیس شروع ہوگا مسالوں کا۔ 1/4 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہلدی پاؤڈر، ½ ٹی اسپون ایڈ کیا ہے اس کے اندر لال مرچ پسی ہوئی، 1 ٹی اسپون بھر کر ایڈ کیا ہے دھنیا پسا ہوا، 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے میں نے زیرہ پسا ہوا، اور 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے چاٹ مسالہ، اور 1 ٹی اسپون ایڈ کیا ہے کسوری میتھی، اور ½ ٹی اسپون اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے فوڈ کلر۔ آپ چاہیں تو یہ اسکپ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ جو ہے آپ پیپریکا پاؤڈر یا جو کشمیری لال مرچ ہوتی ہے وہ بھی پسی ہوئی ایڈ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں تھی تو پھر میں نے جو ہے وہ فوڈ کلر ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا مسالے میں پانی ڈال کے آپ نے اسے اچھی طرح جو ہے وہ پکانا ہے۔ اگر آپ سوکھا پکائیں گے تو آپ کو مسالہ صحیح طرح نہیں بھونے گا، تو تھوڑا سا 2 ٹیبل اسپون بھر کر آپ اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے۔ جب تک آپ کا مسالہ بھونے گا، آپ جو ہے وہ کیا کریں، سائڈ پہ اپنے انڈوں کو فرائی کرنے رکھ دیں، انڈوں کو ابلنے کے لیے رکھ دیں، سوری میں نے یہاں پر لیے ہیں 3 انڈے، آپ چاہیں تو اس کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے انڈے جو ہے وہ ابل رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارا مسالہ بھی ساتھ ساتھ بھون رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پانی ایڈ کرنے کے بعد مسالے کو آپ نے تھوڑا بھونا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک، جو ہمارا مین جو چیز تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کیجیے گا، صحیح۔ یہاں پر دیکھیں نمک ہم نے ایڈ کر دیا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ہمارا مسالہ بھن کے تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے ہو چکے ہیں انڈے بوائل۔ اب ہم انڈوں کو چھیلیں گے، اور چھیلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، انڈوں کو اچھی طرح کرش کر لینا ہے۔ میں نے یہاں پہ 3 انڈے لیے ہیں، آپ 4 سے 5 بھی لے سکتے ہیں، لیکن کوانٹٹی پھر آپ مسالوں کی اس حساب سے بڑھا دیجیے گا اپنے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے انڈوں کو سارے کرش کر لینا ہے، اور کرش کرنے کے بعد آپ نے مسالہ جو آپ کا بھن گیا ہے اس کے اندر جو ہے انڈوں کو آپ نے کرنا ہے شامل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا مسالہ ہو گیا تیار، اور ہمارا جو فلیم ہے وہ ہے میڈیم سے نیچے، بہت سلو نہیں ہے لیکن میڈیم سے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح ہم نے انڈے شامل کر لیے ہیں اس کے اندر۔ اب ہم جو ہے وہ 3 سے 3 ایک جو ہری مرچ ہوتی ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر، 2 ہری مرچ کٹی ہوئی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے، اور تھوڑا سا اگر آپ کو لگے کہ پانی کی ضرورت ہے تو 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر پانی ڈال کے آپ مسالے کو اچھی طرح بھون لیں۔ جب تک ہمارا مسالہ بھن رہا ہے، آپ ایک کام کیجیے، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں بغیر لائک کیے چلے جاتے ہیں، آپ کا لائک ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے پھر وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کو اسٹرانگ پاور ملتی ہے کہ بھئی آپ نے ویڈیو اور اچھی بنانی ہے اور آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو کو لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ہے نا مسالہ اچھی طرح بھن گیا تھا، سارے مسالے جو ہے وہ اچھی طرح ٹیسٹ اپنا جو ہے ایبزرو کر چکے تھے، تو ہم نے کیا کیا، ڈھکن رکھ کر اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے 5 سے 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو لو فلیم پہ پکا لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 1 ٹیبل اسپون بھر کر لینا ہے دھنیا، وہ کاٹ کر چاپ کر کے آپ نے پھر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پھر اس کے بعد پکا لینا ہے، اس کا جو پانی ہے وہ سکھا لیں۔ اس کے بعد ہماری جو ڈش ہے وہ تیار ہو گئی ہے سرونگ کے لیے۔ میں آپ کو فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں، فائنل لک تک رکیے گا اور دیکھیے گا۔ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسیپی ہے، ٹائم سیونگ ہے، اور ریسیپی کی ریسیپی بن جائے گی، آپ نے اچھا کھانا بھی بنا کے آپ خوش ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ کام بھی آپ کا جو ہے وہ کم اور تھوڑا ہوگا۔
ٹھیک ہے، ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں حاضر ہوں گی لے کر ایک نئی ریسیپی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔